خارش کے سبب جسم پر پھوڑے پھنسیاں بن چکی ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کسی نہ کسی جگہ سے اس پھوڑے پھنسی میں سے خون یا پیپ نکل کر کپڑوں کو لگ جاتی ہے، تو کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ یقیناً نماز ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کیا ہے تو اس کا وضو بھی برقرار رہتا ہے۔ اور عموماً جب یہ مچھر کا موسم ہوتا ہے تو جب ہم اٹھتے ہیں تو داغ دبے، خون وغیرہ کے نشانات ہوتے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ آیا جو انسان کے وجود سے خون نکلتا ہے آیا وہ پلید ہے کہ نہیں پلید؟ تو جب کہ ہم صحابہ کے آثار دیکھتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ دیکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ خون جو انسانی خون ہے بشرطے کہ وہ سبیلین سے خارج نہ ہو، یعنی انسان کی جو پیشاب یا پخانے کی جگہ ہے وہاں سے بلیڈنگ نہ ہو، تو پھر وجود کے کسی بھی حصے سے خون تھوڑا نکلے یا زیادہ نکلے، اس اپنے محل اور جگہ سے نکل کر وہیں جم جائے، جس طرح کہ پھنسی یا پھوڑے کی صورت میں پیپ نکلتی ہے، خون نکلتا ہے، یا پھر وہاں سے کچھ زیادہ مقدار میں نکلے اور بہہ جائے۔ میں اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے عمومی جو فقہاء کرام ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب خون اپنے محل اور جگہ سے نکل کر بہہ پڑے نا تو پھر وہ نجس پلید اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہنا مطلب کہ وہ نیچے تک آ جائے یا یہاں یعنی تک اپنی اس جگہ سے تھوڑا سا نیچے کو بہ جائے۔ اچھا، جسم پہ ہی رہے بے شک، جسم پہ ہی رہے، یہ نہیں کہ وہ اس شدت سے بہے کہ وہ زمین پہ اس کے قطرے وغیرہ گرے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بنیادی یہ جو تصور ہے نا، یہ فرق ہے، ہمیں اس کی کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں دلیل نہیں ملتی، بلکہ اس کے برعکس کہ خون اگر نکل آتا ہے کپڑوں کو پھنسی کی صورت میں، پھوڑے کی صورت میں، یا زخم آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، دوران نماز کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے، زخم آ گیا، دشمن کی طرف سے ایسی جنگوں میں ہوتا رہا ہے نا، جس طرح کہ سیدنا عباد بن بشر ہے، یہ غزوہ ذات الرقاع کی بات ہے، ابو داود کی حدیث ہے، قابل حجت حدیث ہے۔ تو آپ جب اس غزوے سے واپس تشریف لائے تو ایک گھاٹی کے اندر آپ نے آرام کے لیے پڑاؤ کیا، تو قصہ مختصر یہ کہ ایک دشمن پیچھے پڑا ہوا تھا، تو اس نے انہیں دیکھا۔ اب یہ جو دو صحابی تھے نا، غالباً اسید بن حدیر ہیں اور عباد بن بشر ہیں، تو وہ آپ سے فرمایا کہ بھی ہم آرام کرتے ہیں، پہرا کون دے گا؟ تو ان دونوں نے کہا جی ہم پہرا دیں گے۔ اب اس دشمن نے موقع پایا اور یعنی موقع پا کر اس نے تیر برسایا۔ اب وہ حدیث میں آتا ہے کہ تیر اس کو لگا، پھر دوسرا تیر بھی لگا، دو تین اسے تیر مارے۔ اب وہ خون خوب بہا اور وہ دوران نماز اس کو نکال کر سائڈ پہ رکھتے گئے اور حتیٰ کہ اپنی نماز کو مکمل کر لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کو دشمن تیر لگائے اور گہرا مطلب زخم آتا ہے اور اس کے بعد کیا خون نہیں بہے گا؟ خون میں وہ لت پت ہو گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود اور حاضر ہے۔ ہم اس کو علماء کی زبان میں یعنی حدیث تقریر کہتے ہیں، یعنی یہ اب اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اگر ان کا بدستور نماز جاری رکھنا عذر و شریعت غلط ہوتا، درست نہ ہوتا، تو چلیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تو رب تعالیٰ وہی نازل فرما دیتے، بھئی آپ کی موجود میں یہ کام ہو گیا ہے، ہمارے لیے شریعت بن جاتا۔ لہٰذا ایسی نہ وحی آئی ہے، نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ پھوڑے پھنسی کے تو یعنی ایک معمولی سی حیثیت ہے نا، پیپ نکل آئی ہے، اگر اتنا زیادہ خون نکل کر دوران نماز بھی بہہ جائے تو انشاءاللہ نہ وضو پہ اثر ہے نہ نماز پہ اثر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا واضح کر دیا۔ بلکہ بالکل واضح ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوضو کے اندر معلقاً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر بھی نقل فرمایا کہ ان کے پھنسی نکلی ہے تو وہ اس کو مسل کر صاف کر لیتے تھے۔ اب دیکھیں جب پھنسی کو انسان مسلتا ہے، صاف کرتا ہے، تو اس سے پیپ اور خون نکلتا ہے، اور انہوں نے دوبارہ وضو نہیں کیا، لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بلکہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا امام بخاری نے اسی مقام پر یہ اثر اور ان کا قول بھی نقل فرمایا، ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، کہ شروع ہی سے مسلمانوں میں ان سے قبل صحابہ کرام ہی تھے نا، کہ ان کو زخم آئے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، تو وہ اپنے ان زخموں کے اندر بھی نماز پڑھتے رہے،
یقیناً طبعاً انسان سمیتا ہے، خون نکلا ہے، دھوتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، لیکن بمر مجبوری کبھی اس طرح کی حالت پیش آ جائے کہ انسان اس کو فوراً صاف نہیں کر سکتا، تو یہ ذہن میں لے لے کہ اب یہ پلید ہے، نجس ہے، اب جب تک صاف نہ کروں نماز نہیں پڑھ سکتا، جب تک کپڑے نہ اتاروں تو میری طہارت کامل نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ بلکہ معروف یہ واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ان کو جب خنجر لگے ہیں، ابو لولو نے خنجر مارے ہیں، تو انہوں نے اپنی نماز مکمل کی ہے۔ اللہ اکبر۔